بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك ومستنًا بسنة خاتم أنبيائك یا عاصم قلوب النبیین. پروردگار عالم، ہماری یہ گھڑیاں اور لمحات اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. راز و نیاز کے اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش خدمت ہے، اور آج کے اس 25ویں مرحلے میں آج ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا ہے کہ جس میں آقائے دو جہان سرور عالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارگاہ ربوبیت میں دعا فرمائی اور ہمیں تعلیم دی کہ جب ماہ مبارک رمضان آ جائے، لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں، لیکن کس کاروان دعا میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی مختصر سی دعا ہے، 1 منٹ میں یہ دعا مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کا ثواب اتنا لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو 25ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا کو پڑھتا ہے تو خداوند عالم بہشت میں اس کے لیے 100 محل بنا دیتا ہے. 100 محل اس کے لیے قصر اس کے لیے تعمیر ہو جاتے ہیں، اور ہر قصر میں مختلف قسم کی اس کے لیے غذائیں ہوں گی، کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، اور اسے ایک دفعہ اعلان کر دیا جائے گا، بندے خدا یہ جتنی نعمتیں ان سے استفادہ کرو جسے دنیا میں یہ نہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو دنیا میں میسر نہیں تھیں. تو اسی طرح ہے کہ جو آج کی جو شب ہے، اس میں 8 رکعت نماز کو انجام دیتا ہے، 8 رکعت نماز پڑھتا ہے. ہر رکعت میں سورہ مبارک حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ مبارک توحید قل هو اللہ احد اسے پڑھتا ہے. خداوند عالم سارے جتنے عبادت گزار ہیں اس کا اسے ثواب بھی عنایت فرماتا ہے. تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس دعا میں بہت ہی پورا جو ہے نا وہ انسان کی تعمیر اور انسان کی ترقی اور تکامل اور کمال کے لیے بہت مہم ترین جو 3 بہت مہم ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، عناوین ہیں، اور ان کی طرف متوجہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آقائے دو جہاں فرماتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک. پروردگار بار الہ آج کے دن اور اس مہینے میں مجھے اپنے جو اولیاء ہیں ان کا تم محب قرار دے. یعنی اولیاء خدا کے ساتھ ہم نے دوستی رکھنی ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے. دوسرا جو یہاں پہ پیغمبر اسلام نے جس عنوان کی طرف اور جن ٹیچنگز کی طرف، جن تعلیمات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ وَمُعَادِيًا لِأَعْدَائِكَ،
پروردگار اے معبود بار الہ، تو مجھے آج کے دن اور اس مہینے میں اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے، اپنے محبوں کا محب بنا دے تو اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے۔ اور تیسری یہاں پہ جو سفارش کی گئی اور بتایا گیا ایک تعلیمی جو پروجیکٹ ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ مستنن بسنت خاتم انبیائک، پروردگار آج کے دن اور اس مہینے میں اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مجھے سنت کا پیروکار بنا دے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے نا وہ بہت مہم ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہیں فرماتے ہیں کہ یا عاصم قلوب النبیین، التجا ہو رہی ہے پروردگار کے حضور اور درخواست کی جا رہی ہے پروردگار کے حضور، اے انبیاء کے دلوں کو صاحب عصمت بنانے والے پروردگار، تجھ سے دعا ہے کہ تو ہمیں کیا کر اس مہینے میں اپنے اولیاء کا دوست بنا، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا، اور اپنے حبیب کی سیرت اور سنت پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما۔ پہلی چیز جو یہاں پہ اس ٹاپک کے اعتبار کے ساتھ اور ایک عنوان کے جو بہت مہم ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء خدا کے ساتھ دوستی اور محبت معیار دین قرار دیا گیا ہے، محبت معیار تدین قرار دیا گیا ہے، محبت معیار رشتہ اور رحم قرار دیا گیا ہے، محبت دوستی اور رفاقت کا میزان قرار دیا گیا ہے۔ اور محبت کے بغیر تو دین نہیں رہتا ہے، دوستی نہیں رہتی ہے، رشتہ داری نہیں رہتی ہے، رفاقت نہیں رہتی ہے اگر کسی میں محبت نہیں ہے۔ یہ پورا عالم اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو محبت کے زیر سایہ کیا ہے، چل رہا ہے اور پل رہا ہے۔ اور اسی لیے ہے کہ جو بندگان الہی ہوا کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ محبت جو ہے نا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المودۃ اقرب رحم، فرماتے ہیں کہ محبت کیا ہے، ایک بہت ہی نزدیکی رشتہ ہے، بہت قریب ترین رشتے کا نام محبت ہے۔ محبت سے قرب پیدا ہوتا ہے، محبت سے انسان نزدیک ہو جایا کرتا ہے، محبت سے صلح و آشتی پیدا ہوتی ہے، محبت سے انسان میں اوبیڈینس اور اطاعت کی منزل آیا کرتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اقرب القرب مودات القلوب، فرماتے ہیں سب سے جو بہترین قرابت ہے، نزدیکی ہے، رشتہ ہے، ایسوسیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الیک سلیک ہے، سب سے بہترین جو قرب ہے وہ کیا ہے، مودات القلوب، دلوں کی محبت ہے، دل آپس میں قریب ہو جائیں۔ تو کیا ہے، جسم خود بخود، اگر دل انسان کے قریب نہیں ہے، ویسے انسان لپ سروس کے ذریعے کہ ہم تو آج کیا کہنا جی، ہم تو بڑی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت ان کے دشمنوں کے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہی بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لقلقہ لسانی ہے، لپ سروس ہے، یہ کام آنے والی نہیں ہے جب تک دل انسان کا محبت سے سرشار نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کے اعضاء و جوارح بھی فقط جو ہے نا وہ جو اس کے ڈرامہ ہی ہو سکتا ہے، ایک قسم کی، یعنی اس کو حقیقی معنوں میں محبت نہیں کہا جاتا جب تک دل و جان اور روح و نفس کے ذریعے انسان محبت سے سرشار نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان وہ محبت پیدا کی یعنی جن سے محبت پیدا ہوتی ہے، موجبات محبت کیا ہیں، اسباب محبت کیا ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن سے محبت ایجاد ہوتی ہے۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت بہت خوبصورت جو ہے نا یہاں پہ روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ 3 چیزیں محبت آور ہیں، کہ 3 چیزیں جن سے محبت پیدا ہوا کرتی ہے، 3 چیزیں موجبات محبت کا سبب بنا کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے، حسن الخلق، کیا کرنا ہے، اچھا اخلاق۔
اچھے اخلاق سے جو ہے نا انسان کا اگر اخلاق اچھا ہے، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، لوگوں کے دل اس کے جو ہے نا وہ قرب حاصل کرتے ہیں، لوگ اس کے نزدیک ہوتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی کرتے ہیں، رفاقت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اینیمیٹی رکھتا ہے، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، لوگ اس سے فرار ہوتے ہیں، جلدی جان چھڑانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ حسن الخلق، حسن الخلق بھی جو ہے نا وہ دین ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ حسن الرفق ہے، یعنی رفاقت ہو تو اچھی ہو۔ رفاقت جب انسان اچھی ہے، اس کی باتوں میں سچائی ہو، صداقت ہو، دیانت ہو، حسن الرفق انسان کا جو میل جول ہے اس میں اچھائی جب ہوتی ہے تو لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اس کی ڈیلنگ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی رفتار کو دیکھا جاتا ہے، اس کا وے آف ڈیلنگ کیسا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب انسان کی ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے، رفق اچھا ہوتا ہے، اس کی رفاقت اچھی ہوتی ہے، اس کا میل جول اچھا ہوتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتی ہے؟ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی موجبات محبت میں سے ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت آفرین ہے، وہ تواضع ہے، ہمبلنس ہے، جس سے انسان حلم اور عجز اور انکساری کی منزل پر آتا ہے۔ متکبر سے لوگ محبت نہیں کرتے، متکبر سے لوگ نفرت کیا کرتے ہیں، متکبر سے لوگ محبت نہیں کرتے، متکبر سے لوگ دشمنی اور نفرت کیا کرتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ کسی کو اگر چاہتا ہے کہ لوگ میرے جو ہے نا وہ مجھ سے محبت کریں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اچھے اخلاق رکھنا ہوگا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے، تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ ہمبلنس پیدا اس میں کرنی ہوگی، تواضع اور جو خشیت ہے، جی خضوع اور خشوع رکھنا ہوگا، لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر ایک سے تم نے محبت نہیں کرنی ہے، محبت کا بھی معیار بتا دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کے مستکبرین ہیں ان کے ساتھ ہم نے محبت رکھنی ہے، نہیں، جو دنیا کے جو ہیں عدل کے نام پر دشمنیاں پھیلاتے ہیں ان سے ہم نے محبت نہیں رکھنی ہے۔ محبت کے بھی جو ہے نا وہ معیار بتا دیا گیا کہ آپ نے کس کس کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ دشمن خدا کے ساتھ، دشمن رسول کے ساتھ، دشمن اولیاء خدا کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ دوستی نہیں رکھنی ہے۔ اور جو شر پھیلانے والے ہیں، اشرار ہیں، اور فرما دیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائے کہ ان کے ساتھ تم نے محبت نہیں کرنی ہے، چونکہ محبت چل ہی نہیں سکتی ہے، محبت کا رشتہ ناہما ہنگ رہتا ہے اشرار کے ساتھ۔ فرمائے کہ اسرع المودات انقطاعا مودات الاشرار، جو سب سے کمزور ترین رشتہ محبت ہوا کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے کہ جو اشرار اور جو ان میں کمینگی ہوا کرتی ہے، شر پسندی ہوا کرتی ہے، بخل ہوا کرتا ہے، حسد اور بخل سے وہ ان کے دل جو ہے نا مملو ہوتے ہیں۔ ایسے کی محبت کبھی زندہ اور پائندہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بے وقوف کے ساتھ بھی انسان جتنی جو ہے نا وہ محبت کرتا رہے، لیکن پھر بھی وہ محبت جلدی آنن فانن اور اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو یہ حمقاء ہیں، جو احمق ہیں، جن کی ذہنی جو ہے نا وہ کیفیت نہیں ہے، اس حد تک نہیں چل سکتے ہیں، اور ان کی کیپیبلٹی کمزور ہوا کرتی ہے، تو وہ بھی سراب کی مانند ہیں، جو ایک چمکیلی ریت سی ہوتی ہے اور ایک پیاسا جاتا ہے دور سے دوڑ کر تاکہ اپنی پیاس کو بجھائے۔ تو یہ بھی حمقاء جو ہیں، احمق ہیں، فولش ہیں، ڈم جسے آپ کہتے ہیں، وہ ہیں، ان سے جو ہے نا محبت سے بھی انسان کو کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے۔ انسان کی پیاس جو وہ تشنگی ہے، محبت ہے، کبھی اس سے سیراب نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ بھی ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء خدا کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا فرما دیا کہ ایسوں کے ساتھ تم نے دوستی نہیں رکھنی ہے۔ تو پھر کس کے ساتھ دوستی رکھیں؟
دوستی رکھیں اس کے ساتھ کہ جو مستضعفین ہیں، جو مستکین ہیں، جو مسکین ہیں. اور فرما دیا گیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امرنی ربی بحب المساکین المسلمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے، یہ اس کی کمانڈمنٹ سنا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ ہمیشہ مسکین جو مسلمان ہیں، مستضعفین لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دوستی رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے. جو مسلمان مسکین اور مستضعفین ہیں ان سے محبت کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تو پیغمبر اسلام کی سنت پہ چلنے والوں ہمیشہ ہونے چاہیے کہ مسلمان جو مستضعفین ہیں، مسکین ہیں، مستکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے. اور بعض اوقات حد سے زیادہ بھی محبت جو ہے نا، محبت میں افراط انسان کو اندھا بنا دیتا ہے. محبت میں افراط بعض نے اس حد تک جو ہے نا وہ شروع کر دیا پیغمبر اسلام کے سلسلے میں بھی کہ پیغمبر اسلام نے اتنی جو ہے نا وہ یہ شادی جو ہے ان کی ایج جو ہے نا مثلا 9 سال تھی. یہ بھی اندھی محبت کے ان نتائج میں سے ہے. ورنہ اگر تاریخی حقائق کو دیکھا جائے تو ایسے نہیں. یہی اندھی محبت اس بات کا موجب بنی کہ جو دشمنان خدا ہیں انہیں انگوش نمائی کا جو ہے نا وہ موقع ملا ہے. یہ اندھی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی عزیز کو، جناب حضرت عزیز کو کیا ہے؟ ابن اللہ کہتے ہیں. یہ اندھی محبت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. یہ اندھی محبت ہے کہ جو بعض جو ہے نا وہ گرفتار ہو کر بعض خلفاء کے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ نہ انہیں اہل بیت کا خیال رہتا ہے، نہ انہیں پیغمبر اسلام کی عظمت و جلالت کا خیال آتا ہے. اور یہ اندھی محبت ہے کہ جو بعض کیا کرتے ہیں، بعض اولیاء کو خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں. اس کو جو ہے نا وہ اندھی محبت کہتا ہے. اندھی محبت میں نہ افراط ہونا چاہیے، محبت میں نہ تفریط ہونی چاہیے. دونوں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. اور یہی ہے محبت جب سچی ہوتی ہے تو ہر جہت کے ساتھ، اس کے قول کے ساتھ، اپنے محبوب کے قول کو اپنا قول جانتا ہے، اس کے فعل کو اپنے لیے سرمایہ حیات اور سرمایہ زندگی قرار دیتا ہے. محبت کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محب ہیں؟ اس کے لیے پہلی یہی چیز ہے اللہ کے فرامین کو انسان دیکھے کہ وہ کس طرح. اگر اس کے فرامین کو جب دیکھتے ہوئے اس پہ عمل کرتا ہے، محبت کرتا ہے، سمجھ جائے کہ میری سچی محبت ہے. اور اس کے جب کیے ہوئے اور اس نے جن کاموں سے باز رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کے محرمات ہیں، ان سے جب وہ باز رہتی کی تمنا کرتا ہے، حسرت کرتا ہے، ارمان کرتا ہے، سمجھ جائے کہ میرے میں سچی محبت ہے. تو یہی ہے کہ ہر دم اپنے دلوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں انسان کو گزارنا چاہیے. اور یہی ہے محبت ہی سے، یعنی جب اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ سب سے بہترین جو ہے نا عبادت کیا ہے؟ صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عبادت نماز ہے. کسی نے کہا روزہ ہے، کسی نے کہا حج ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ ہے. پیغمبر نے فرمایا سارے امور جو آپ لوگوں نے بتائے یہ اچھے ہیں، لیکن میرے کویسچن کا جواب نہیں ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ. محبت کرو تو اللہ کی خاطر، اور اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے وہ بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، غیر خدا کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت کے تحت ہونی چاہیے. اپنے نفس کی ارضا کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کی پسندیدگی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ الحب للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کی ذات میں ضم ہو کر تو محبت کرے، اور اس کی محبت اس کی ذات کے سائے میں انسان کسی کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دشمنی بھی رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کی دشمنی کا معیار اور جن کی محبت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ذات توحید ہوا کرتا ہے. اپنی ذات نہیں، خواہش نفس نہیں، غیر خدا کو خوش کرنا نہیں ہے
کہ وہ اگر میں اس کے ساتھ دشمنی رکھوں گا، اسے محبت کر دوں، وہ کیا کہ وہ لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگوں کی کہنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت ظالموں سے نہیں کرتا ہے، منافقوں سے نہیں کرتا ہے، اشرار زمانہ سے نہیں کرتا ہے، ظالمین سے نہیں کرتا ہے، مفسدین سے نہیں کرتا ہے۔ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آ جائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں دیکھیں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ حسن عمل کرنے والوں کے ساتھ اچھے اچھے جو عمل کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھنے والا، محتاجوں کا خیال رکھنے والا، عبادات الہی کو انجام دینے والا، اعمال صالحہ کو انجام دینے والا، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ پھر جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں، طہارت کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، طہارت نفسانی کا خیال کرنے والے، طہارت ظاہری کا خیال رکھنے والے، اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے، اللہ جو یہ متطہرین پاکیزہ جو لوگ ہوتے ہیں، متطہرین جو پاکیزہ افراد ہوتے ہیں، اپنی صفائی رکھتے ہیں، پاکیزگی رکھتے ہیں، کلینلنس کا خیال رکھتے ہیں، ظاہری ہے یا باطنی، ان میں انہیں وضو بھی کرنا آتا ہے، انہیں غسل کرنا بھی آتا ہے، انہیں تیمم کرنا بھی آتا ہے، ان میں نفاق بھی نہیں ہوتا ہے، ان میں حسد بھی نہیں ہوتا ہے، ان میں کفر بھی نہیں ہوتا ہے، ان میں شرک بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے کیا ہے؟ اللہ محبت کرے، اور جسے اللہ محبت کرے اس جیسا کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین واللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدالت رکھنے والوں کو، اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ جو صاحبان تقوی ہیں ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ جو توکل کرنے والے ہوں، ٹرسٹ ان گاڈ، جو رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جن کا دل قلب حزین، ان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ جو شکر گزار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ماہ مبارک کا یہ پاک مہینہ نصیب فرمایا، شاکرین، عابدین، عاشقین، صابرین، متقین، متوکلین اور متوسمین، مقسطین، اللہ کے جو محسنین بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، عدل و قسط سے سرشار، عدالت الہیہ سے سائے میں زندگی گزارنے والے، اپنے واجبات کا خیال رکھنے والے، محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والے، ان سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ اور یہی ہے، لیکن جو دشمن خدا ہیں، اکڑ کے چلنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، جو زیادتیاں کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ مفسد فی الارض ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، جدھر جاتے ہیں فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم تو بڑی طاقت ہے، اللہ ایسوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ تکبر، اپنی طاقت پہ ناز کرنے والے، ایسوں کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ جو اسراف کرنے والے ہیں، گندم کیا ہے اس میں دریا میں پھینک دیتے ہیں، اس لیے تاکہ اس کی ویلیو کم نہ ہو جائے، اس کا ریٹ کم نہ ہو جائے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں دنیا کے کن کن نکات میں، کن کن نکات میں اس وقت محروم ہیں، مسکین ہیں، مستقین ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں، ان کا خیال نہیں ہے۔ انہیں اپنا جو ہے نا وہ ان کا اپنا ٹریڈ ہے، بزنس کو فرق نہیں آنا چاہیے، مچھلیاں کھائیں گی، سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ مسرفین، اسراف کرنے والوں کے ساتھ اللہ کبھی بھی دوستی نہیں رکھتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین واللہ لا يحب الظالمین واللہ لا يحب المفسدین انہ لا يحب المسرفین۔
اللہ جو ہے نا ایسے کے ساتھ کبھی بھی جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، وہ جو ناشکرے ہیں، بددیانت ہیں، بددیانت ناشکرے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ انہ لا يحب المستکبرین، جو مستکبرین ہیں، تکبر کرنے والے، بڑے نہیں ہیں بلکہ بڑے بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہیں بہت کمزور ہیں، پیپر ٹائگر ہیں بہت کمزور ہیں، لیکن کیا ہے، بڑے نہیں ہیں، بڑا بن جاتے ہیں، وہ مستکبر ہوا کرتا ہے، یعنی بڑا نہیں ہے، بڑا بن بیٹھا ہے۔ مستضعفین، ضعیف نہیں ہے لیکن ضعیف کر دیا گیا ہے، وہ مستضعفین ہے۔ مستکبرین، اللہ کے جو مستکبرین ہوا کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا، مستضعفین کے ساتھ اللہ محبت کیا کرتا ہے۔ اور یہی ہے سب سے خدا کا جو محبوب ترین بندہ ہوا کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ جو مخلوق میں تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من نفع عیال اللہ وادخل علی اہل بیت سرورا، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، عیال خدا کے ساتھ خوش روی کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، اچھی ڈیلنگ کے ساتھ، ان کے اچھی رفتار، اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ اور تین چیزیں ہیں کہ جو محبت خدا کا سبب بنتی ہیں، تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ قلت الکلام، کم گوئی، کم بہت، ہر وقت جو ہے نا وہ کھولتے رہنا، اس سے انسان جو ہے نا حکمت ختم ہو جاتی ہے، اس سے دانائی ختم ہو جاتی ہے، وزڈم جاتی رہتی ہے۔ حکمت کے راز بتا دیے پیغمبر اسلام نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا راز بتا دیا ہے۔ قلت الکلام وقلت المنام وقلت الطعام، تین چیزیں جو ہیں بڑی مہم ہیں۔ کیا ہے؟ کم گوئی و کم خوابی اور کم خوری، یعنی زیادہ باتیں ہر وقت ہے نا۔ قلت الکلام ایک بذات خود حکمت آور ہے، اس سے وزڈم پیدا ہوتی ہے، انسان کا دماغ کھل جایا کرتا ہے، اس سے معرفت پیدا ہوتی ہے، معرفت کے دریچے کھل جاتے ہیں، کس سے؟ قلت الکلام۔ اور کم سونا، ہر وقت سوئے رہنا، ہر وقت سونا، اس بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہر وقت سونے سے۔ ایک ٹائم سکیل انسان کو ہونا چاہیے، ٹائم فریم ہونا چاہیے، کتنا مجھے سونا ہے، ہر وقت سو جانا۔ صبح کے ٹائم سویا تو ہاں جی اب عصر کے ٹائم اٹھنا ہے، اور اس کے بعد تو وضو کر کے اس کا نماز پڑھ کر ٹھیک ہے جی افطاری کا ٹائم ہوگا۔ ہر وقت نہیں سونا چاہیے، سونے کا بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ ہاں، زیادہ سونا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہر وقت جو ہے نا وہ اسی طرح ہے۔ قلت المنام، تھوڑا سوئے۔ بڑے بڑے جتنے آپ جو ہیں اسکالرز کو دیکھتے ہیں، سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جتنے ادیب ہیں انہیں دیکھتے ہیں، دانشوروں کو دیکھتے ہیں، محققین کو دیکھتے ہیں، سارے جو ہے نا علماء فقہا، وہ ہر وقت تھوڑے سوتے رہتے ہیں، ان کا ایک ٹائم مشخص ہوتا ہے۔ حتیٰ امام خمینی کی زندگی میں آپ نے فلم بھی دیکھی کہ جس میں ان کی ٹوٹل جو ہے نا دن اور رات میں جو ہے وہ 3.25 گھنٹے سویا کرتے تھے، آدھا گھنٹہ دن میں اور 2.25 گھنٹے رات میں، جتنے ہیں۔ قلت المنام، کم سونا، وقلت الطعام، اور کم کھانا، چونکہ پیٹ جب بھر جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ سونے کے علاوہ پھر وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ نہیں سکے گا، فکر نہیں کرے گا، اس کے بعد لیٹا رہے گا، سویا رہے گا، تو پھر کیا ہے، مغز صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، بخارات پیدا ہوں گے، وہ کیا ہے تبخیر پیدا ہوگی، پھر جی اس کا قوہ ہاضمہ اس میں جو ہے نا وہ ڈائجسٹو جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ کھانا جو ہے نا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے نا وہ جنہیں اللہ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان میں سے زیادہ بولنا ہے۔ ہر وقت جو ہے نا وہ جو ہے نا مشین لگی ہوئی ہے بولنے کی، اس سے بھی اللہ جو ہے نا وہ بولیں، پہلے تولو، جس طرح جو ہے نا محاورہ ہے کیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہے۔ زیادہ سونا بھی جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور زیادہ کھانا بھی جو ہے اللہ کو
پسند نہیں ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان ہے، بہترین ٹریننگ کا موقع ہے، بہترین ریاضت ہے، ایک پوری کی پوری ورزش بنی ہوئی ہے۔ ماہ مبارک رمضان ایک اسی طرح تربیت گاہ کے ساتھ ساتھ ایک ورزش گاہ بھی ہے، انسان کے جسم کے لیے، انسان کے روح کے لیے، تعمیر اور ترقی اور اس کے تکامل کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کی سنجیدگی اور نہیں رکھ سکا تو پھر کب رکھے گا؟ پھر تو یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ انسان ٹریننگ کرے۔ تو بس یہ ہے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا ہے، اسی کی ذات کے سائے میں محبت کرنی ہے، اسی کی ذات کے سائے میں اگر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ دشمنی ہے تو اسی کے خوشنودی کی خاطر ہو، اسی کی رضا کی خاطر ہو، نہ اپنی رضا کی خاطر ہو۔ اور اسی طرح ہے پیغمبر اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد عظیم ترین ہستی کے جن کے ساتھ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام ہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے جن کی محبت کو واجب قرار دیا ہے وہ ان کی پاک اہل بیت ہیں۔ اسی لیے ہے کہ فرمایا کہ حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ۔ اس کی پوری تشریح اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ عرفان اہل بیت ہماری جو کتاب ہے اس میں ضرور جو ہے نا اس کی تشریح دیکھیں گے کہ محبت جو ہے نا وہ کیا کیا اس کے فائدے ہیں، کیا کیا اس سے جو ہے انسان نفع حاصل کرتا ہے، اور محبت اہل بیت کے کیا کیا دنیا میں جو کتنے فائدے ہیں، آخرت میں اس کے کتنے فائدے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو انسان مرنے کے دوران بھی محبت اہل بیت انسان کے 7 بڑے مشکل مرحلے ہیں کہ جن میں محبت اہل بیت اور محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آیا کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وعند الوفات، جب انسان موت کا ہنگام ہوگا، حالت احتضار ہوگا، جب جان کنی کا موقع ہوگا، اس وقت یہ محبت اہل بیت انسان کے کام آئے گی، نور بن کر آئے گی، چراغ بن کر آئے گی، لائٹ بن کر آئے گی، روشنی بن کر آئے گی۔ تجھے کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اہل بیت شیلٹر بن جائیں گے، اہل بیت امن اور اس کے سکون کا باعث بن جائیں گے۔ وفی القبر، قبر میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وعند النشور، کہ جب حشر و نشر ہوگا، یعنی جب قبر سے انسان اٹھایا جائے گا۔ جی اس طرح قرآن نے اس کی تعریف کر دی ہے کس طرح جائیں گے۔ اور جب اس کے سامنے جو بک آف ڈیڈز، اس کا نام اعمال اس کے سامنے لایا جائے گا، وعند الکتاب، نام اعمال جب اسے دیا جائے گا، اس وقت محبت اہل بیت سب سے بہترین میزان میں جو تقویت کا باعث بنتی ہے چیز، وہ محبت اہل بیت۔ وعند الحساب، حساب و کتاب ہو رہا ہے، محبت اہل بیت کام آ رہی ہے۔ عند المیزان، جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اسی وجہ سے اعمال کو تولنے میں یہ صلوات بہت زیادہ وزن پیدا کرے گی۔ جب ایک انسان کہہ دیتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صلوات، اس کا کیا انسان دنیا میں وزن کیا جا سکتا ہے؟ آخرت کے میزان میں یہی جو ہے نا وہ ثقل پیدا کرے گی، وزن پیدا کرے گی محبت اہل بیت۔ وعند الصراط، جب پل صراط پہ وقت آئے گا، اس وقت یہ محبت اہل بیت کام آئے گی۔ اور یہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے محبت اہل بیت کے ساتھ سنت پیغمبر اسلام کی جو آج جو ہے جس کی طرف سفارش کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور یہ فرما دیا کہ سنت کی پیروی، یعنی سنت سے مراد جو ہے نا وہ قول معصوم ہوتا ہے، فعل معصوم ہوتا ہے، تقریر معصوم ہوتی ہے۔ اور جب تک انسان قول پہ عمل نہیں کرتا، فعل پہ عمل نہیں کرتا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو کچھ بھی یعنی پیغمبر اسلام کی ذات اسوہ کامل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی با مقصد گزرے، مقصدیت ہو تمہاری زندگی میں، تو پیغمبر اسلام کی زندگی کو اپنا آئیڈیل قرار دیں، ان کے قول کو دیکھیں، ان کے فعل کو دیکھیں، اور ان کی تقریر سے مراد یعنی پیغمبر اسلام کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے، پیغمبر اسلام خاموش ہیں، تو وہ بھی حجت قرار پاتا ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا قول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنیت، جی وہ قول ہی نہیں رہتا کہ جس میں عمل نہ ہو،
اور وہ قول اور عمل ہی نہیں رہتا کہ جس میں نیت نہ ہو. ولا قول ولا عمل ولا نیت الا باصابت السنہ. اور نہ قول رہتا ہے، نہ فعل رہتا ہے، نہ نیت رہتی ہے جب تک وہ سنت تک نہ پہنچ سکے، سنت کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا ہے. یعنی پیغمبر اسلام کے قول کو دیکھنا ہے، پیغمبر اسلام کے فعل کو دیکھنا ہے. اب بہت بڑی جو انسان کے لیے فکر کی منزل ہے وہ یہی ہے کہ انسان سوچے پیغمبر اسلام کے قول، پیغمبر اسلام کے فعل اور پیغمبر اسلام نے جو کر کے دکھایا ہے اور جس پر مہر رضایت ثبت کر دی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی کیا کیا سنت ہے، پیغمبر اسلام کا قول کیا ہے، پیغمبر اسلام کا فعل کیا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کو اس طرف متوجہ ہونا ہے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرما دیا ہے کہ اقتدوا بہدی نبیکم، اپنے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کا شعار بناؤ، پیروی کرو اپنے نبی کی سیرت، ان کی سنت کو دیکھو، اس کے پیروی کرو. پیغمبر اسلام نے کیا کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھیں کہ جنہیں اپنے شولڈر پر، اپنے شانوں پر سوار کر کے دنیا کو بتا دیا ہے یہ پیغمبر اسلام کی سیرت. یعنی ہمیشہ یاد رکھنا، ان کا ہمیشہ احترام کرنا. جسے پیغمبر اسلام فرمائیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میری دیانت کا حصہ، میری شرافت کا حصہ، میری رحمت کا حصہ، میری نعمت کا حصہ، میرے قرآن کا حصہ، میرے احکام کا حصہ، میری شریعت کا حصہ. کبھی نہ آنا ان کے مقابل میں، اہل بیت کے مقابل میں کبھی نہ آنا. ان کے دروازے پہ آنا، احترام کی نگاہوں سے آنا. یہ ساری سیرت پیغمبر ہے. اقتدوا بہدی نبیکم، جسے کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ان کے مقابل میں نہ آنا، خلیفہ تراشی نہ کرنا، خلیفہ سازی نہ کرنا، جب تک ان کی فرمایا کہ میرے بعد میری اہل بیت تمہارے لیے مقتدا ہیں. یہ سنت پیغمبر ہے، یہ سیرت پیغمبر ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں پیغمبر اسلام کی پروردگار عالم سیرت عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے، احکام دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اپنے مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرمائے، ہم سب کی عاقبت پروردگار عالم بخیر فرمائے. ہمارے یہ ماہ مبارک رمضان کے اعمال انہیں پروردگار عالم قبول فرمائے اور ہمارے مولا اور آقا امام زمان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.